صالحانہ محبت، اس طرح کی جذباتی محبت، اس طرح کی ایک بے اختیار محبت، ایسی محبت جس میں انسان سب کچھ فراموش کر دے، اس طرح کی محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ علیہ وسلم تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان ہو نہیں سکتا، تمام خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو شریعت میں لے کر آیا ہوں۔ ایک طرف اپنے مشن سے بے پناہ محبت کرنے کا اور اس مشن کو دل و جان سے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور دوسری طرف اپنی ذات سے بے پناہ محبت کرنے کا حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ رب العزت کے محبت تک پہنچانے والی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے محبت وہ اللہ کے دین سے محبت، اور اللہ کے دین سے محبت اللہ رب العزت تک سیدھے پہنچا دیتی ہے۔ یہ دونوں طرح کی محبتیں ہر امتی سے مقصود ہیں، ہر امتی سے مطلوب ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی، اپنی پوری امت کو تاکید فرمائی، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بنیادی باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک طرف تو اللہ رب العزت کی کتاب کے تعلق سے بات ارشاد فرمائی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ جا رہا ہوں۔ ایک تو اللہ کی، تم جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو بیان فرمایا۔ کتاب اللہ کے ذریعے سے انسان اللہ کی محبت پاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک انسان پہنچتا ہے۔ دوسری طرف یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ترکت فیکم ثقلین، میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، میرے گھر والے، میرے خاندان والے، عطرتی کے الفاظ ارشاد فرمائے، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگو، اے انسانوں، اے میری امت کے لوگو، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے تعلق سے، اپنے گھر والوں کے تعلق سے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ گویا یہ تاکید فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، ان کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان سے بے پناہ محبت رکھنا، ان کے ساتھ تمہارا معاملہ ادب کا ہو، ان کے ساتھ تمہارا معاملہ احترام کا ہو، ان کے ساتھ تمہارا معاملہ والہانہ محبت کا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے تعلق سے بات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے تعلق سے بات ارشاد فرمائی۔ ہم اس موضوع پر ذرا بعد میں آتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سنتی فرما کر اپنے مشن سے بے پناہ وابستگی کی طرف اشارہ فرمایا، اور دوسری طرف اہل بیتی ارشاد فرما کر اپنے گھر والوں سے ایک جذباتی محبت ہو، ایک والہانہ محبت ہو، ایک والہانہ لگاؤ ہو۔ یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور یہ طبعی بات ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کوئی بڑی شخصیت دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو پھر اس سے تعلق جو قائم رکھا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ جو پیغام وہ شخصیت چھوڑ گئی ہے اس پیغام کو منوعاً اختیار کیا جائے، جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتی کہہ کر ارشاد فرمایا۔ دوسرے یہ کہ اس شخصیت سے ذاتی طور پر، شخصی طور پر اس شخصیت سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہا جائے، اور اس کے لیے ایک ظاہری ذریعہ اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے، اس کی اولاد، اس کی ازواج و احفاد، جتنے بھی ہیں جن کا تعلق اس بڑی شخصیت کے گھرانے سے ہوتا ہے، ان کو دیکھ کر اس شخصیت کو یاد کیا جاتا ہے۔ ایک انسانی طبیعت ہے، انسانی فطرت ہے، کوئی اگر اپنے استاد سے محبت کرتا ہے اور استاد دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے بچوں کو دیکھ کر، ان کے گھر والوں کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت بیدار ہوتی ہے، ان سے وہ محبت کرتا ہے، اور ان کی محبت کے ذریعے سے اپنے استاد کو یاد کرتا ہے، ان کا احسان مانتا ہے، اور اس محبت کو اپنے استاد کی محبت کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔ گویا
اہل بیت سے محبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نتیجہ بھی ہے، اور اہل بیت سے محبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذریعہ بھی ہے۔ وہ محبت وہاں سے ناشی بھی ہے اور وہیں کی طرف راجع بھی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی والہانہ محبت فرمانے کا حکم دیا ہے اپنی پوری امت کو۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے تعلق سے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں یقینی بات ہے، قرآن کریم کی تمام آیات جو اہل بیت کے تعلق سے اتری ہیں، وہ آیات گواہی دیتی ہیں کہ ان میں حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن جمیعا تمام کی تمام شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نص حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی کسا میں شامل فرمایا، ایک چادر میں جن کو شامل فرمایا، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آپ نے گزاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی صاحبزادی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام کو ایک چادر میں سمیٹا اور اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ پروردگار عالم، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے خاص رشتہ دار ہیں، یہ میرے انتہائی قرابت دار ہیں، پروردگار عالم ان سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما اور ان کو پوری طرح پاک و صاف فرما۔ ازواج مطہرات کے تعلق سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات ارشاد فرمائی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اے ازواج مطہرات نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، اللہ کی اطاعت کیا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت تو یہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھرانے والو، تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرمائے اور تمہیں ہر طرح سے پاک و صاف فرمائے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت بھی تھی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت بھی تھی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فضیلت بھی تھی، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امانت بھی تھی۔ اس بات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ تمہیں سب سے بڑھ کر پاک و صاف رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت بھی گویا سنا دی کہ ہم تمہارے لیے پاکی کا انتظام کریں گے، ہر طرح سے تمہیں پاک و صاف رکھیں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فضیلت، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نعمت، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی طرف سے امانت تھی، اللہ کی طرف سے خاص حکم دیا گیا۔ اور تمام ازواج مطہرات جن کو ہم مطہرات کہتے ہیں، اور وہ تمام کے تمام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو حکم دیا گیا اس پر کھری اتری، اس پر پوری اتری، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہ فرمایا کہ وہ تمام کی تمام ازواج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں بھی ازواج ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، کہ تمہارے لیے جائز نہیں، قطعاً جائز نہیں، شدید حرام ہے کہ تم رسول اللہ کو تکلیف پہنچاؤ، اور یہ بھی تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم ان کی ازواج سے شادی کرو۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ چیز، یہ ارادہ بھی، یہ تصور بھی اللہ رب العزت کے نزدیک انتہائی غیر معمولی مانا جائے گا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ کی زندگی میں آپ کے لیے خاص، اور آپ کی وفات کے بعد میں آپ کے لیے خاص، اور وہ تمام کی تمام ازواج جنت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہی رہیں گی، اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے صراحت آتی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام ایک ریشمی کپڑے میں ان کی شبیہ لے کر
کر آتے ہیں شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے ہی، اور یہ فرماتے ہیں انہا زوجتک فی الدنیا وفی الآخرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بیوی ہیں، یہ آپ کی زوج مطہرہ ہیں، دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی صریح احادیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو طلاق دی تھی، رجعی طلاق۔ حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ راجع، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مراجعات فرمائیں، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وہ اللہ کی خوب عبادت کرنے والی اور خوب اللہ کے لئے روزے رکھنے والی آپ کی زوج مطہرہ ہے۔ وَإِنَّهَا زَوْجَتُكِ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اور یہ آپ کی بیوی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب یہ اختیار دلوایا ازواج مطہرات کو، اگر تم چاہو تو نبی کے ساتھ رہ سکتی ہو، اگر تم چاہو تو اپنے لیے الگ زندگی بھی بسر کر سکتی ہو۔ یا نساء یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج مطہرات سے یہ کہہ دیں اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر اچھے طریقے سے رخصت کر دوں گا، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو تو تم میں سے جو محسنات ہیں، جو نیک کام کرنے والیاں ہیں، جن کے دل اچھے ہیں، جن کے اعمال اچھے، جن کے اخلاق اچھے، جن کا کردار اچھا، اور تمام کی تمام بلا استثناء محسنات تھی، اللہ نے بات ارشاد فرمائی اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، ان تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان اجر متعین فرما دیا ہے۔ تو تمام کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، وہ سب کی سب طاہرات تھی، سب کی سب زاکیات تھی، تمام کی تمام مطہرات تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصحاب کساء ہیں وہ تمام کے تمام مطہرین تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں، ان تمام کے تعلق سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صریح روایات منقول ہیں، صریح، صحیح، واضح اور بالکل بے غبار روایات جن میں یہ تاکید کی گئی ہے ان سے محبت رکھی جائے، ان کے ساتھ تعلق صحیح قائم رکھا جائے، ان سے والہانہ محبت کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی من احب علی فقد احبنی، اور بعض روایات میں ومن احبنی فقد احب اللہ، ومن ابغض علی فقد ابغضنی، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، او کما ورد عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ حقیقت میں مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ رب العزت سے محبت رکھتا ہے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے، ان سے نفرت رکھتا ہے، وہ حقیقت میں مجھ سے نفرت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے نفرت رکھتا ہے وہ اللہ رب العزت سے گویا بغض رکھتا ہے اور نفرت رکھتا ہے۔ کوئی اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے، اس پر واجب ہے، اس کے ذمہ یہ بات ثابت ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت رکھے، اور وہ محبت اسے محبت نبی تک لے جائے گی، اور محبت نبی اسے محبت خدا تک لے جائے گی۔ خدا نخواستہ کوئی اگر ایسا ہو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت رکھتا ہے، اور امت مسلمہ میں کون ایسا بدنصیب ہوگا؟ ہمارے خیال میں کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت رکھتا ہو، اور ان کی نفرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت رکھنے کی طرح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی نفرت رکھتا ہے تو گویا اللہ رب العزت سے وہ بغض رکھتا ہے۔ حضرت